نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، دنیا بہت علم رکھتی ہے، پڑھتی ہے، سوچتی ہے، سمجھتی ہے. الحمدللہ عقیدے، ایمان اور اسلام سے جڑی چیزیں دنیا کے سامنے ہیں. ان میں سے ایک چیز جسے ایمان کا حصہ بنا کے اپنی طرف سے چن کے پھر لوگوں کو یہ کہا گیا کہ جناب یہ عید ہے اور تہوار ہے، اور پھر اس پہ جنہوں نے کتاب و سنت کا دامن ہمیشہ سے تھاما انہی پہ سوال اٹھائے گئے. تو آج کی اس محدود ملاقات میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ کچھ گزارشات ہیں، جس میں تقریباً 10-12 نکات، 11 کے 11 سوالات، اور پھر ہماری طرف سے بطور جستجو اور تحقیق انشاءاللہ 40-45 سوالات احباب کی نظر ہوں گے، تاکہ تیاری رکھیں. سب سے پہلا نقطہ، دین مکمل ہے اور اعلان کر دیا گیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. جو بھی احکام تھے اتار دیے گئے، جو چیزیں کرنا مناسب نہیں تھی ان کی نہیں وہ بھی دے دی گئی. الحمدللہ دین مکمل کر کے محبوب نے 1.25 لاکھ صحابہ کی گواہی ڈلوا کے کہا الا هل بلغت، تو جواب ہاں میں آیا. پھر اسی طرح دوسری چیز یہ نقطہ نوٹ کر لیجئے کہ دین نے خوشی اور غمی کے اصول اور ضابطے وہ مکمل کر دیے ہیں، مقرر فرما دیے ہیں، واضح کر دیے ہیں. تیسری چیز اور تیسرا نقطہ کہ کھانے پینے کی چیزوں میں اصل جو ہے وہ اباحت ہے، منع کی دلیل چاہیے. یہ نقطہ بڑا اہم ہے، کیونکہ احباب جب گفتگو کرتے ہیں تو بیچاروں کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی، جسٹ لوگوں سے سنا ہوتا ہے اور پھر شور بپا ہو جاتا ہے. تو کھانے پینے کی چیزوں میں اصل جواز ہے، حلت ہے، حرمت نہیں ہے. حرمت کی دلیل چاہیے. سارے جانور حلال ہیں سوائے جس کو کتاب و سنت نے بائی نیم منع کر دیا یا کسی وصف سے. تفصیل کا ٹائم نہیں، اشارہ مطلوب ہے. اسی طرح چوتھی چیز عقائد اور عبادات، ان کے اندر اصل ہی منع ہے، اصل ہی منع ہے جب تلک کہ کرنے کی کوئی دلیل نہ مل جائے. نمازیں جتنی اجازت آپ کو ملی ہے، فرض 5 ہیں، چھٹی کی اصل ہی منع ہے. جب تک کوئی دلیل نہ آ جائے ہم کہیں گے کہ جناب منع ہے، اور کوئی کہے کہ پڑھنے میں حرج کیا ہے، تو جناب حرج یہ ہے کہ شریعت نے عبادات میں اصل ممانعت رکھی ہے. بھائیو، 5واں نقطہ گفتگو کا کہ سنت وہ فعل ہے، وہ عمل ہے جسے میرے اور آپ کے محبوب نے تواتر کے ساتھ، کثرت کے ساتھ لگاتار جاری و ساری رکھا اور اس پہ اپنی مہر نبوت ثبت کر دی. چھٹی چیز، دین کے اندر بطور دین، دنیا نہیں، دین کے اندر دین کے نام پہ کسی بھی جائز اور ثابت شدہ اصل اس کی ہو. یہ جملے اگر آپ نے پڑھ لیے تو انشاءاللہ زندگی میں علمی طور پہ کہیں بھی سٹینڈ کر سکتے ہیں. پہلے خود سمجھیے پھر سمجھائیے. گلی محلے بازاروں کے اندر یہ سوالات ہوتے ہیں کہ جناب یہ بدعت کہاں سے آ گئی، محبوب کی آمد ہے، خوشی ہے، اور ہمیں تو ایک بچے کی پیدائش پہ خوشی ہوتی ہے.
آپ کیا کرنے جا رہے ہیں جناب؟ نوٹ کیجئے، کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو، بیٹی پیدا ہو، الحمدللہ ہمیں اس کی بھی خوشی۔ جناب عبداللہ کے گھر، سیدہ آمنہ کے گھر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، پوری دنیا 249 ملکوں میں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا مجھے ایسا نہیں ملا کہ جسے آپ کی آمد کی، پیدائش کی، ولادت کی، جنم کی خوشی نہیں ہے۔ یہ صرف ایک پراپوگنڈا ہے۔ لیکن بدعت کسے کہا جائے گا؟ جس میں اصل موجود ہو اور پھر اس میں 5 چیزیں ایڈ کر دی جائیں۔ زمانے کی شرط کہ فلاں تاریخ، فلاں ڈیٹ، فلاں وقت میں، مکان کی شرط کہ فلاں جگہ پر، تیسرا اس میں دوام اور ہمیشگی کہ کبھی بھی مس نہیں کیا جائے گا، ناغا نہیں ہوگا، اور چوتھی چیز اس کی دعوت دی جائے کہ آؤ آپ بھی کرو، اور 5ویں چیز جو نہیں کرے اسے منکر کہا جائے۔ تو یہ 5 چیزیں جب ایک جائز اور ثابت شدہ چیز میں پیدا کر دی جائیں تو یہ 5 امور اس کام کو بدعت بناتے ہیں، اگرچہ وہ بذات خود جو ہے وہ کام جائز ہو۔ خوشی جائز ہے، اظہار جائز ہے، میٹھا بانٹنا جائز ہے، کھانا دینا جائز ہے، اور اس پہ محظوظ ہونا جائز ہے۔ لیکن جب اس کو آپ تہوار بنا کے، دن مقرر کر کے، خاص اصول ضابطے لگا کر کے کہ اگر میں نے لائٹ لگا لی تو میں محب اور عاشق، اور میرے سامنے گھر والے نے اگر نہیں لگائی تو وہ گستاخ و منکر و ابلیس و کافر، تو پھر یہ چیز محل نظر ہے کہ جناب پیار کیا ہے آقا سے، سب کو پیار ہے۔ اعتبار کیجئے کہ جو معیار محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کا رکھا ہے اس پیار کو آج تلاش کرنے چلے ہیں۔ اور 7واں نکتہ کہ تہوار، کسی بھی دن کو بنانے کی اتھارٹی صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے جب سے زمین و آسمان کو بنایا، سال کے مہینے 12 رکھے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 مہینے، رب نے 4 مہینے حرمتوں والے کر دیے، ایک رجب کو اور ایک جو ہے آپ کے لگاتار 3 مہینے، یہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، باقیوں کو حرمت والا نہیں بنایا، مرضی اللہ کی ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کو قرآن کا مہینہ بنا دیا، مرضی اللہ کی ہے۔ اللہ نے کسی اور مہینے کو کوئی اور فضیلت دے دی، یہ مالک کی مرضی ہے۔ تہوار دنوں کے یہ بندہ مرضی سے نہیں بنا سکتا۔ صحیح البخاری، ایک یہودی آیا، کہنے لگا کہ تمہاری کتاب میں، قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ کہا کون سی آیت؟ کہنے لگا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ والی آیت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں مجھے علم ہے کہ وہی یہ آیت لے کے کب آئی، جبریل امین کب آئے، مہینہ کون سا تھا، دن کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی، وقت کون سا تھا، جگہ کون سی تھی، محبوب کہاں پہ تھے، کس حالت و کس کیفیت میں تھے۔ یہ آیت جن پر اتری ہے، میرے محبوب نے اگر اس دن کو عید نہیں بنایا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ کوئی دوسرا بھی بنانے کی اتھارٹی نہیں رکھتا۔ حضرات حقیقت ہے، جب کسی کی ڈگری کی تکمیل ہوتی ہے، پلازا بنایا تھا، تکمیل ہوئی ہے، کوئی مشن پہ نکلے تھے، تکمیل ہوئی ہے، دنیا رسم آمین بھی کرتی ہے، خوشیاں بھی مناتی ہے۔ میرے محبوب سے بڑھ کر کے اور زیادہ خوشی کس کو ہوتی کہ آج مشن جو امپاسبل تھا آج پاسبل ہوا ہے، آج شریعت کی تکمیل ہوئی ہے، آج اعلان تکمیل ہوا ہے۔ تو بنتا تو تھا نا کہ آپ اس کو تہوار مقرر کر دیتے، مگر محبوب نے ایسے نہیں کرا، تو پھر سمجھیے کہ اس کی اتھارٹی صرف اور صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ حضرات اس کے بعد 9ویں چیز کہ جشن عید میلاد اگر دین ہوتا تو ہم سے افضل لوگ اہل بیت، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین، تبع تابعین، فقہاء و محدثین اسے اپناتے۔ اور 10ویں چیز، میلاد نہ منانے والوں نے استفسار کرا ہے، 11 سوال بنائے ہیں اور بہت بڑا چرچا پیٹا ہے۔ جناب ہم نے آخری کیل ٹھونک دی ہے،
इस्तिफसार है ना करने वालों से। हक तो यह बनता था कि सवाल मैं करता कि मोटरवे से क्यों उतरे और सिराते मुस्तकीम से क्यों हटे। मोहम्मद रसूल सल्लम की सुन्नत और तरीकत और शरीयत में अगर ये था तो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं था तो दाएं बाएं उतर के पक डंडियों पे क्यों गए। जाना इस्लामाबाद था, मोटरवे जैसे साफ रास्ते को छोड़ के कच्चे पक्के रास्तों पे क्यों उतरे। जाना जन्नत में था, मोहम्मद रसूल सल्लम की दी हुई सिराते मुस्तकीम और आपकी सुन्नत और तरीकत से हट करके मर्जी की शरीयत त्योहार अय्याम मुकर्रर क्यों किए। लेकिन झूठ इस कसरत से बोला गया, नहा करके वुजू करके इमाम मस्जिद और खतीब और अदीब ने मिंबर पे चढ़ के बावुजू होके हाथ में कुरान पकड़ के सर पे धर के अपना जुब्बा और दस्तार दिखा के बड़ी कसमें उठा के इजहार किया। फिर लोग ना मानते तो क्या करते, मैं एतबार ना करता तो क्या करता। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, इस तवातुर से झूठ बोला गया। और एक ऐसी चीज जिसका कुरून उला में वजूद तक ना मिला उसे त्योहार बना के जरूरी करार दिया गया और फिर दूसरों को मजबूर किया गया। ना मानने वालों को मुनकर और काफिर और इबलीस बोला गया। हजरात 11 सवाल तेरे मेरे पास हैं, आज जरा अपने सवाल देख और जवाब देख। पहला सवाल यह किया गया और सवाल भी क्या कमाल है कि जनाब हर साल जश्न सऊदिया मनाया जाता है जिसका कुरान और हदीस में कोई सबूत नहीं। असल में ये सऊदिया की साथ जो नफरत है वो अल्लाह की तौहीद और मोहम्मद रसूल सल्लम की रिसालत उसकी असल और असील की बुनियाद पे है कि उन्होंने जश्न मनाया। जनाब तू भी तो अपना 14 अगस्त मना रहा है, मना, लेकिन मैं इसे दीन नहीं समझता। ये एक दुनिया है, दुनिया के त्योहार बना, उनको खुशियां मना, इजहार कर, तेरी मर्जी। हम जब बात बिदत की करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले सुन, कलाम सुन, मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। जिसने हमारे दीन में, हमारी शरीयत में, हमारी वही में, कुरान और सुन्नत में अपनी मर्जी से कोई इजाफा करा और फिर उसे दीन करार दिया, फहुव रद्द। वो शख्स भी मरदूद, उसका फैसला भी मरदूद, राय और कौल भी मरदूद, उसका फेल और अमल भी मरदूद। मा लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। ये मरदूद को लेके हमें कहता है कि आओ जनाब, सऊदिया की मिसाल, सऊदिया ने अपने उस जो है वो जश्न को या उस अपने सालाना जो उनका एक त्योहार है वो एक मुल्की लेवल का, वो सारी दुनिया बनाती है, कमाती है और मनाती है, लेकिन उसे दीन नहीं कहती। तू यहां दीन कह करके इस चीज को मुसल्लत कर रहा है, लिहाजा तेरा ये एतराज फजूल। इसी तरह दूसरा सवाल कि हर साल बैतुल्लाह को गुस्ल दिया जाता है। जनाब कुरान और हदीस में सबूत नहीं। तूने कभी पढ़ा होता तो शायद ये सवाल ना बनाया होता। तेरे रब ने पैगंबर पे कुरान उतारा, व तहिर बैती लित्ताइफीना वल काइमीन वरुक्का सुजूद। बैतुल्लाह की तहारत, उसकी नफासत, उसकी सफाई, उसका धोना, सफाई सुथराई करना, ये एक दीन का हिस्सा। आसमान से रब ने कुरान बना के सूरतुल हज के अंदर उतारा, आयत नंबर 26 में। इसी तरह ये रिवायत जो है मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में, किताबुल मगाजी में, नबी अकरम के सिहाबी जनाब इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिक्र करते हैं, सुम्मा अमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलालन, आपने जनाबे बिलाल को हुक्म दिया, वो बैतुल्लाह की छत पे चढ़े, उन्होंने अजान कही। मुसलमानों ने जो है उस वक्त क्या अंदाज अपनाया कि अपने जो है वो चादरें बांधी हुई थी, इज़ार बंधे हुए, और अपने ऊपर वाली चादरें उतार दी और बर्तन पकड़ लिए। उन डोल को लेकर के उन्होंने जमजम से पानी निकाला और फिर बैतुल्लाह को धोया। यगसिलून अल काबा ज़हरहा, उसके बाहर वाले हिस्सों के भी और उसके अंदर वाले हिस्सों के भी, और कोई भी वहां पे गंदगी का और मुशरिकीन के जो असरात थे वो सारे खत्म किए। जनाब तुझे गुस्ल पे एतराज था, गुस्ल कर दिया गया और कहा जाता है जनाब
जनाब खुशबू क्यों लगाई जाती है? खुशबू लगाना भी तेरे नबी के तरबियत याफ्तगान का एक तरीका कार मोहम्मद रसूल सल्लम से सीखा और कहा कि तय्यबुल बैत, ये जो है अपने इस घर की पाकीज़गी और सफाई में इसको खुशबू का भी इस्तेमाल कीजिए, ये उसकी ततहीर में से है। अम्मा आयशा का बयान। इसी तरह जनाब अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जो है ये डेली बैतुल्लाह को युजम्मिर करते थे बिरित्लिम मिन मुजमर, किस चीज से? वो चीज जो खुशबूदार, उस हिस्से को लेके, खुशबू को लेके बैतुल्लाह को लगाते या सुलगाते। इसी तरह एक और सवाल भी आया कि जनाब आइए, ये बैतुल्लाह को किसा क्यों पहनाया जाता है, गिलाफ क्यों पहनाया जाता है? ये रोजे अव्वल से चलता आया, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से फिर लगातार चला, मुशरिकीन के दौर में भी, मोहम्मद रसूल सल्लम के दौर में। और पैगंबर जिस चीज को साबित कर दें, भले वो जमाना जाहिलियत से ही क्यों नहीं चलता आए, वो ऐसे उमूर होते हैं जिनको शरीयत इस्लामिया ने मोहम्मद रसूल सल्लम की तकरीर की बेस पे, आपकी तस्लीम की बेस पे, क्योंकि आप किसी गलत चीज पे चुप नहीं रहते। जैसे बैतुल्लाह का वो हिस्सा जो मुशरिकीन ने छोड़ा था, उसे बैतुल्लाह का हिस्सा मेरे पैगंबर ने करार दिया, लिहाजा तेरा एतराज नहीं बनता। चौथा सवाल कि गिलाफ काबा पे आयात क्यों लिखी जाती हैं? हजरात, अगर अल्लाह के शायर में से आके इस पे आयात लिखी जाएं, हाँ तुझे कोई एतराज है तो फिर इसको उठा, अपनी मसाजिद को देख। हम न इसको जरूरी समझते, न फर्ज समझते, न तुझको मजबूर करते हैं, न जमानो मकान का जो है वो शर्त रखते हैं, न दवाम रख के, न तुझे इसकी दावत दे के, और ना करने वाले को हम कभी मुनकिर और इब्लीस और लहीन या जो है वो काफिर कहते हैं। लिहाजा अगर ये हो रहा है तो एक जवाज की हद तक। उसके बाद आगे चलिए, एक और सवाल किया गया और वो सवाल ये है कि जनाब मुझे ये बताइए कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में तहज्जुद की अजान होती है, कुरान और हदीस में जिक्र नहीं। जनाब तूने पढ़ा नहीं, तूने अजान तहज्जुद कहा, लेकिन हम अजान ऊला, अजान सानिया, वो कहें अजान अव्वल, अजान सानी, अजान अव्वल जनाब अबू महदूरा रजी अल्लाह ताला अन्हो, या इसी तरह जनाब बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस अजान का मकसद बतलाया ताकि ये हजरत बिलाल की अजान इसलिए है, ये लियुनब्बिहिल कायम, जो क़याम कर रहा है ऑलरेडी, उसको तंबीह हो जाए कि वाइंड अप कर लो, आपने सेहरी करनी है। वलयूकिदन नाइम, और जो सोया हुआ है उसको उठा दिया जाए, सेहरी हो गई। उसके बाद जनाबे अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा जाता सब्बाहत सब्बाहत, सुबह हो गई, सुबह हो गई। फिर ये वो उस मिनारा पे चढ़ते, उस जगह पे चढ़ते जहां अजान की जगह थी, अजान फजर बुलंद करते। इनका जिक्र अहादीस में मौजूद, तू ना पढ़े तो तेरी मर्जी, सुनन नसाई को विजिट कर, तुझे मिल जाएगा। छठा सवाल दागा गया, मदारिस में खत्म बुखारी शरीफ होता है, कुरान और हदीस में सबूत नहीं। मेरे दोस्त, मेरे यार, कभी दीन समझ के जमानो मकान की कैद लगा के, दवाम और हमेशगी करके, फिर तुझे इसकी दावत दे के, हमने तुम्हें कभी मजबूर करके मुनकर गुस्ताखो लईन इमाम बुखारी बोला हो तो फिर तो तेरा एतराज बनता था। लेकिन अगर बात दावत की है, इजहार की है और अल्लाह की किताब सुन्नत को आगे फैलाने की है, तो इसकी असल किताब सुन्नत में मौजूद है। लेकिन तूने इस दिन को जो है वो दीन नहीं था, दीन बना करके, जमान मुकर्रर करके, डेट तारीख की तायीन करके, फिर मकान का तायन करके, फिर उसकी दावत दे के दवाम पैदा करके, ना आने वालों को जो काफिर और इब्लीस और लहीन और मुनकर कहने का सिलसिला शुरू कर रखा है। एतराज तेरी इस बुनियाद पे है। सातवां सवाल कि सीरतुन नबी के इज्तिमाआत मुनक्कद करते हो जिसका कुरान और हदीस में कोई जिक्र नहीं। हजरात, फिर तूने शायद पढ़ा ही नहीं। अल्लाह ताला जिस चीज को साबिका अंबिया की दावत में से कुरान में जिक्र कर दें वो हमारी शरीयत बन गई। जनाब नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं रब्बे इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा, अल्लाह मैंने अपनी कौम को दिन को भी दावत दी, रात को भी दावत दी। अगर दिन को दावत देना, ये इनेकाद करना, लोगों को इकट्ठा करना, अल्लाह और उसके रसूल की बात करना, रातों को बयान करना, इज्तिमाआत में खिताब करना,
اگر غلط ہوتا تو میرا رب کبھی اس جملے کو آیت بنا کے نہ اتارتا. لہٰذا دن کے بھی اجتماعات، رات کے بھی اجتماعات، یہ کتاب و سنت سے ثابت. اور اسی طرح وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کبھی پڑھ لینا میرے پیمبر کے دعوتی سفر، پیام، اور مسجد نبوی، مسجد قباء، مسجد الحرام میں میرے پیمبر کے دعوتی اجتماعات بھی دیکھ لینا. 8واں سوال، ہر سال تبلیغی اجتماع کرتے ہو، چلے لگاتے ہو، جواب دیا جائے تو جواب یہ ہے کہ ہم ان اجتماعات کا تو جواب دے چکے، لیکن یہ چلے ولے یہ میرے پیمبر کی شریعت میں نہیں ہیں. ہاں جن سے آپ کا اعتراض ہے انشاءاللہ وہ آپ کو جواب دے دیں گے. نہ ہم لگانے کے قائل، نہ ہم اس کی حیثیت سے بات کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح 9واں سوال، صحابہ کرام کی وفات کے ایام مناتے ہو، قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں تو پھر محبوب کا کیوں نہیں مناتے؟ میرے دوست، ایام کو منانے کی ریت جنہوں نے ڈالی ہے ذرا چیک کر، لیکن ہم نے کبھی بھی ان کے اوپر دن مقرر کر کے پھر اس کے اوپر یہ 5 چیزیں پیدا نہیں کری. اگر کہیں بھی ہیں تو صرف ایک حد تلک. اور 10واں سوال، جشن دیوبند اور جشن اہل حدیث مناتے ہو، قرآن و حدیث سے ثبوت. حضرات دیوبند والے جو جشن مناتے ہیں اگر دین اور شریعت سمجھ کے آپ پہ مسلط کرتے ہیں تو اعتراض بنتا ہے. اور اسی طرح اہل الحدیث کا اگر کوئی 100 سالہ، 50 سالہ، 25 سالہ، 10 سالہ، 20 سالہ یا 1 سالہ اگر آپ کو کوئی ایسا جشن ملے جو اس طرح ہو، کمپیریزن کر، تقابل کر، آ کے مطالعہ کر اور مجھے بتا کہ دوام کا، زمان کا، مکان کا اور پھر اس کی دعوت کا اور نہ آنے والوں کو کافر و ابلیس و لعین کہنے کا. اگر کہیں کسی جشن میں ایسا ماحول ہے مجھے بتانا ضرور، اگر نہیں تو اپنے سوال پہ شرمانا ضرور. 11واں سوال، جشن عید میلاد النبی منانے سے کسی صحابی، امام یا محدث نے منع کرا؟ جناب آپ نے پھر اصول فقہ نہیں پڑھی، فقہ کو نہیں پڑھا، فقہا کو نہیں پڑھا. الاصل فی العبادات، اگر یہ عبادت ہے، عبادت میں اصل ہی منع ہے. آسمان سے منع، وحی سے منع، جبریل امین سے منع، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع، اور آپ کے اصحاب اور دیگر سارے اہل اللہ سے منع. جب تک دلیل نہیں آئے گی تجھے دلیل لانی ہوگی. دلیل مل جائے تو بسم اللہ، اگر نہ ملے تو پھر منع کی دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وما آتاکم الرسول فخذو، جو پیغمبر نے لے لو، پیغمبر نے اگر دیا ہو تو لا. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اگر نہیں دے کے گئے تو ذرا رک. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سب سے بہترین اسوہ میرے پیغمبر کا قدوہ. اگر دین ہوتا آپ کر کے دے کر کے جاتے، لیکن اگر نہیں ملا تو رک. پھر آپ نے بڑا واضح کہا کہ جس نے من احدث فی امرنا ھذا، اپنے آپ کو محدث کہہ کے محدث بنے اور جو ہے وہ جدت لائے اور دین کو جو ہے وہ مکمل ہوتے ہوئے بھی ادھورا مانے اور من مرضی کی چیزیں لے کر کے آئے تو پھر یہ سوال اس کے گلے کا پھندا ہے. حضرات 12ویں نمبر پہ آئیے ذرا ہمارے سوالوں کو پرکھیے. مقصد نیچا دکھانا نہیں، تیری اصلاح مقصود ہے. سوال کا جواب ملے، لائف ٹائم ہے، زندگی میں کبھی ملے تو دیکھنا ضرور، پرکھنا ضرور. پہلے نمبر پہ سارے انبیاء ایک جیسے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلی. پہلا سوال نوٹ کر، قلب و جگر پہ لکھ، احوال کا پتہ کر، دنیا سے پوچھ، لائبریریوں میں جا. آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک سارے انبیاء برحق. سب کی ذرا تاریخ ولادت لا کر کے ذرا یہ جشن تو منانا حق سب کا بنتا ہے. مل جائے تو بسم اللہ، نہ ملے تو میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے. دوسری چیز، اگر پیغمبر کی ولادت ہے تو ذرا وفات کا پتہ کر. جسے پیدا ہونا ہے، کل من علیہا فان، اسے موت بھی آنی ہے. تیری ڈکشنری اور تیری ڈائری میں، تیری جنتری میں کل 12 وفات کی تھا، اور تیری عقیدے کی کتابوں میں اور تیری فکر رضا میں پیغمبر کی وفات کا یہ دن تھا. مٹایا گیا تو کیوں، ہٹایا گیا تو کیوں؟ ذرا سوال کا جواب تیار رکھنا. میری اس محبت کا محبت جواب دے،
منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے. تیسرا سوال, اس عید کا ذرا نمبر بتا کہ نمبر کون سا ہے. اور میں تجھے بتاؤں, تو نے کہا کہ عید جمعہ ہے, میں نے کہا کہ جناب ہے, طریقت بتاؤں گا, شریعت اظہار کرے گی. عید الفطر کا نمبر شوال میں ہے, رمضان کے بعد ہے, پھر عید الاضحیٰ کا نمبر 12ویں مہینے میں ہے. تو نے جو اسے تیسرے مہینے میں لا کر کے سفر کے بعد ربیع الاول میں دیا, اس کے نمبر کو ذرا کتاب و سنت سے شو کر. چوتھا سوال کہ اس عید کا نام کس نے رکھا, وہ پہلا نام رکھنے والا ذرا اپنا کوئی امام, لیڈر, رہبر و رہنما و پیشوا پیش کر, تجھے پتہ چل جائے گا. پانچواں سوال, اس عید کی ذرا ٹائمنگ بتا. چھٹا سوال, اس میں عید میں اذان و اقامت ہوگی کہ نہیں ہوگی, اگر ہوگی تو دلیل, نہیں ہوگی تو کیوں نہیں. ساتواں, اس عید کی نماز پڑھی جائے گی تو دلیل, اگر نہیں پڑھی جائے گی تو وجہ بتا. اسی طرح آٹھواں سوال, اس عید میں خطبہ دیا جائے گا تو دلیل, نہیں دیا جائے گا تو کیوں. نوواں سوال, اس عید میں بعد میں دعا اجتماعی ہوگی کہ نہیں, اگر ہوگی تو دلیل, اگر نہیں ہوگی تو وجہ بتا. دسواں سوال, اس عید میں خواتین عید نماز کے لیے نکلیں گی کہ نہیں, اگر نکلیں گی تو دلیل, نہیں نکلیں گی تو وجہ بتا. 11واں سوال, عید کی رات کی فضیلت لیلۃ القدر سے بڑھ کے ہے. آج ایک نے پوسٹ لگائی, میرے بھائیو یہ رات 12 ربیع الاول کی رات ہے. جلسہ کی انتظامیہ اگر موجود ہے تو مخاطب ہوں, آپ کا پروگرام اگر مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے, عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے, تو یہ 12 ربیع الاول کا پروگرام ہے, 11 ربیع الاول کا نہیں, کیونکہ مغرب سے 12 ربیع الاول شروع ہو چکی. ایک صاحب نے اپنے علم کی فضیلت کا اظہار کرا اور کہا کہ جناب آج کی رات لیلۃ القدر سے بھی افضل. وافقی تیرے اس فتوے کے اوپر قربان نہ جاؤں. عجیب فتویٰ ہے کہ جس فتوے کا علم نہ میرے محبوب کو ہوا, نہ جبریل امین کو ہوا, نہ رب کو ہوا, نہ رب کے قرآن کو ہوا, نہ مصطفیٰ کے فرمان کو ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہ جو لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے, کہتا ہے وہ گھٹیا اور ہلکی ہے. کیوں؟ وہ اس کے بدلے کی نہیں ہے, اس مقابلے کی نہیں ہے. تب صرف قرآن اترا تھا, اس میں صاحب قرآن آئے تھے. نوٹ کر, اس رات میں صاحب قرآن نہیں آئے. اگر تو نے یہی ڈیٹ رکھی ہے تو وہ صبح تھی, رات کا ٹائم نہیں تھا. اپنے فتوے پہ نظر ثانی فرما, وگرنہ یہ چیزیں اگر پھیلنا شروع ہو گئیں تو تجھے بہت دور تک لے جائیں گی. جناب اگر یہ چیز سمجھ آ گئی ہے تو میرے ساتھ ذرا آگے بڑھ اور بات کر کہ عید کی رات تو نے افضل ترین کہہ دی. اگلی بات, 12واں سوال, عید الفطر پہ میٹھا مسنون, عید الاضحیٰ پہ نمکین مسنون. جناب عید میلاد کا بھی ذرا فلیور دے دیجئے, کیسا رہے گا, دلیل پیش کر دیجئے. 13واں سوال, نالین پہ نبی کے نام سے استقبال کرتے ہو, تیرے کسی مرشد کا پتہ دے, میں اس کے جوتے پہ اس کے نام لکھوا کے شہر لاہور میں لگوا کے انتظامیہ کو بلوا کے میں استقبال کرتا ہوں, کرنے کی اجازت ہوگی یا پھر وہ گستاخی شمار ہوگی. 14واں سوال, جناب علی نے تو رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے نام پہ, کافروں کے مطالبے پہ, نام پہ صرف قلم سے لکیر نہیں پھیری تھی. ارے ظالم, تو نے پیغمبر کے نام پہ, عید کے نام پہ کیک بنا کر کے, چھریاں پکڑ کر کے میرے پیغمبر کے نام پہ چلا دی. کب کوئی سموٹو ایکشن ہوگا اور تیرے خلاف توہین رسالت کا کیس ہوگا. کیوں؟ تو اپنا ہے نا, اس لیے تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں, چونکہ تیرا مزاج اپنا ہے, کبھی تیرے پہ بھی گستاخی کا فتویٰ لگے گا. 15واں سوال, نالین پہ آیات گستاخی ہے کہ نہیں. 16واں سوال, نالین پہ اسماء الحسنہ گستاخی ہے کہ نہیں. 17واں سوال, نبوت نے یہ عید پہلی دفعہ کب پڑھی تھی. میرا حق بنتا ہے میں پوچھوں, میرے پیغمبر نے عید پڑھ کے دکھائی, آرڈر دیے, ذرا لے کے آ. اسی طرح پوچھتے ہو ہم سے کہ جناب پیغمبر کی نماز میں, آخری نماز میں رفع الیدین دکھا دو,
تو مجھے اپنے پیغمبر کے آخری سال کی رحلت والے سال جو پیدائش کا دن تھا اس میں پیغمبر نے عید کی تیاری کیا کری تھی، میرے نبی کے 12 ہجروں میں تیاری کیسی تھی، ذرا اس کا کوئی حوالہ ہو جائے تو مزہ دوبالا ہو جائے۔ 19واں سوال آپ کے چچا عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چچا حمزہ نے اور پھوپھی صفیہ نے، آپ پیغمبر کی اصل نے، آپ کے بڑوں اور وڈیروں نے یہ عید کتنی دفعہ زندگی میں منائی۔ اسی طرح 20واں سوال ازواج رسول میں سے سیدہ خدیجہ، سیدہ سودا، عائشہ و حفصہ، ام سلمہ، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جہش، سیدہ جویریہ، ام حبیبہ اور سیدہ صفیہ، میمونہ، ماریہ قبطیہ، انہوں نے اپنی زندگیوں میں کتنی بار یہ عید منائی، مجھے حوالہ چاہیے۔ منا ضرور منا، لیکن ذرا کبھی دیکھ آئینے میں۔ 21واں سوال بناتے رسول سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، ام کلثوم نے یہ عید کتنی بار منائی اور کب کب کہاں کہاں کیسے منائی؟ میرے پیغمبر کی بیٹی فاطمہ سے بڑھ کے تو تجھے پیار نہیں ہے، اس بیٹی نے یہ عید کیسے منائی؟ اور 23واں سوال نواسو حسنین کریمین نے، علی ابن ابی العاص نے، امامہ بنت ابی العاص نے، زینب بنت علی نے، ام کلثوم بنت علی نے، نواسا ہونے کے ناطے میرے پیغمبر کی اپنے نانا کی یہ دی ہوئی عید کیسے اور کب اور کہاں منائی؟ 24واں سوال ددیالو ننیالو سسرال سے تجھے زیادہ پیار ہے یا میرے پیغمبر کے ان رشتہ داروں کو پیار تھا؟ انہوں نے پہلی بار یہ عید منائی تو کب منائی؟ 25واں سوال خلفائے اربعہ کو لے لے، جناب ابو بکر صدیق کا 2.5 سالہ دور، جناب عمر کا 10 سالہ دور، جناب عثمان کا 12 سالہ دور اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کا جو ہے وہ 4 سالہ دور، ان کو لا کر کے ذرا مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عید کا نماز، اس کا جشن، اس کا تہوار اور اس کا جو ہے وہ انداز ذرا پڑھنا اور بتا ذرا ان صحابہ سے۔ 26واں سوال عشرہ مبشرہ نے عید منائی تو کیسے؟ 27واں سوال 1.25 لاکھ صحابہ و صحابیات نے یہ عید منائی یا ان کو علم نہیں تھا؟ 28واں سوال تابعین اعظام میں سے کسی ایک تابعی کا نام لے جنہوں نے سب سے پہلے یہ عید پڑھی، پڑھائی، امامت کروائی، جلوس کی قیادت کروائی۔ اور اسی طرح 29واں سوال تبع تابعین میں کوئی نام دے۔ 30واں سوال فقہائے اربعہ امام ابو حنیفہ سے، مالک و شافعی سے، امام احمد بن حنبل سے ذرا پتہ کروا دے کہ کوفہ کے اندر جناب امام ابو حنیفہ نے، بغداد کے اندر امام احمد بن حنبل نے اور امام مالک نے مدینہ میں، امام شافعی نے مصر میں کہیں اس جلوس کا قیادت کر کے 12 کی صبح کو جو ہے اس جشن کو بطور عید منایا ہے؟ ائمہ اربعہ کا کوئی حوالہ لیا حضرات۔ 31واں سوال محدثین کی لمبی لسٹ ہے، امام بخاری، امام مسلم، ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، دیگر محدثین، ان کی زندگیوں کے اندر کوئی ایسے حوالے لیا کہ جس کو آج تو دین بنا کے مسلط، عید بنا کے مسلط اور بغیر دلیل کے اس کو جو ہے وہ قوم کے لیے ایک دین کا حصہ بنا رہا ہے۔ جا ذرا آگے چل، 32واں سوال دیکھ، معروف اولیاء اللہ سے، کتب و ابدال سے، پیر عبد القادر جیلانی سے، مائی رابعہ بصری سے، علی حجویری سے، پیر فرید سے، لال شہباز سے، ان کی زندگیوں میں اس طرح کے جلوس، ان کی قیادت اور یہ عید اور اس کے طریقے ذرا یہی لے آ۔ 33واں سوال کتب تفسیر میں اس عید کا نام ذرا دکھا دے۔ 34واں سوال کتب حدیث میں عیدین کے چیپٹر تو آئے لیکن اس عید کو کس نام سے ذکر کیا گیا؟ کیا محدثین بھول گئے تھے؟ حضرات فقہ کی کتابیں، فقہ مالکی، فقہ جو ہے وہ حنفی، فقہ شافی، فقہ حنبلی، فقہ جعفری، فقہ زیدی، ان کتابوں کے اندر سے ذرا ڈھونڈ کر کے یہ لے آ، اگر مل جائے تو مجھے کہنا۔ ویسے حیرانگی کی بات نہیں، یہ کیسی عید ہے کہ جس کا علم جو ہے وہ خون دینے والے اور جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے صحابہ اور اہل بیت کو تو نہیں چلا، آج دودھ پینے والے مجنوں اور کیک کاٹنے والے عاشقوں کو چل گیا ہے، اور میرے پیغمبر کے نام پہ چھریاں پھیرنے والے ان کے لیے جو ہے وہ بالکل واضح ہو گیا دوربین اور خوردبینوں سے۔ حضرات 41واں سوال منکر میلاد کون ہے؟ ہم یا نور من نور اللہ 11 مہینے پیغمبر کو کہنے والا کہ رب کا نور پیدا نہیں ہوا، لم یلد ولم یولد۔ اگر منکر میلاد، منکر ولادت، پیدائش اور جنم، اس کا انکاری تیرے نزدیک منکر، تیرے نزدیک جو ہے وہ گستاخ، تیرے نزدیک ابلیس، تیرے نزدیک کافر،
یہ فتوے تجھ کو مبارک، لگا یہ فتوے اپنے اسلاف پر جنہوں نے یہ عید نہیں پڑھی، ان کو علم نہیں تھا یا جان بوجھ کے نہیں پڑھی۔ پھر فقہا سے لے کے محدثین تلک، محدثین سے لے کے وہ سارے مفسرین تلک، مفسرین سے لے کے تبع تابعین اصحاب رسول اور خود پیغمبر تلک، تو نے پھر کسی کو معاف نہیں کرا۔ اور اگر قیامت کے دن اعلان ہو گیا نا کہ جنہوں نے عید میلاد النبی نہیں منائی سائیڈ پہ ہو جائیں، بڑا دعویٰ پیٹا گیا، اور جناب پتہ چل جائے گا کل قیامت کو جنہوں نے نہیں منائی سائیڈ پہ ہو جاؤ، ہو جائیں گے، مگر جن کے ساتھ ہوں گے وہ میرے محبوب ہوں گے، وہ نبی کے صحابہ ہوں گے، اہل بیت اطہار ہوں گے، وہ تابعین و تبع تابعین ہوں گے، وہ مفسرین و محدثین ہوں گے، وہ فقہاء و اولیاء ہوں گے۔ حضرات اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے لیے یہ سوالوں کے جواب ذرا دیکھنا، 11 سوال لے کے ادھر ادھر کے ٹوٹ کے بیٹھا تھا، تیرا رائٹ نہیں بنتا تھا یا تیرے یہ ذمے تھا کہ ہمارے سوالوں کے جواب دے۔ میرے پیغمبر نے، میں آخر میں اظہار کر دوں، عید کس کو کہتے ہیں؟ اگر جمعے کو عید تو بولے تو آ دیکھ، دن بھی مقرر، ٹائم بھی مقرر، طریقہ بھی مقرر، اذان کب کہنی ہے اور خطبہ کب دینا ہے، پھر بیٹھنا کب ہے، دوسرا خطبہ کب دینا ہے، پھر جو ہے اس کے بعد نماز کیسے پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد کا سیٹ اپ سارا بتایا گیا۔ اگر بات عید الفطر کی ہے، آج رمضان مکمل ہو گیا، آج چاند چڑھا ہے، شوال کی پہلی تاریخ ہے، دن مقرر کر دیا گیا، تاریخ مقرر کر دی گئی، مہینہ مقرر کر دیا گیا، شوال کی یکم ہے، ٹائم مقرر کیا گیا، سوا نیزے پہ سورج آیا ہے، اور کہاں نکلنا ہے، باہر چوکوں چوراہوں پہ، پارکوں پہ، کھلے میدانوں میں، اگر نہیں جگہ تو مسجد میں، ہاں وہاں پہنچنا کس نے ہے، سارے مرد نکلے، عورتوں کا کیا حکم ہے وہ بھی نکلے، محبوب ایام سے ہیں نماز نہیں پڑھنی، کہا پھر بھی نکلیں، کہا محبوب بیٹھے، کہا یہ بھی بتایا کہ نماز والی جگہ سے ہٹ کے بیٹھے، محبوب ایک اور پرابلم ہے، کپڑے چادر عبایا، جلباب جو ہے وہ دوپٹہ وہ میسر نہیں، برقع میسر نہیں، کہا کہ اپنی ایک بہن چادر میں دوسری بہن کو کور دے کے لے آئے۔ ہاں محبوب اب کیا کریں، اب جو ہے پہلے اذان ہو، کہا نہیں اذان نہیں، اقامت ہو، کہا اقامت نہیں، ہاں پہلے خطبہ ہو، کہا نہیں پہلے عید کی نماز ہوگی، 2 رکعت پڑھی، پہلے میں کیا پڑھا بتایا، دوسری میں کیا پڑھا ثابت، پھر آپ نے سلام پھیرا، اس کے بعد جو ہے تکبیرات اور خطبہ، خطبے کے بعد دعا، راستہ بدل کے آ اور راستہ بدل کے جا۔ عید الاضحیٰ ہے، آج جو ہے وہ مہینہ یہ 12واں ہے، اور نام جو ہے اس کا ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن بڑے افضل ترین، آپ نے ان میں روزے بھی رکھے، آج 10 ہے، آج روزہ نہیں رکھنا، آج کیا کرنا ہے، عید کی تیاری کرو، نام عید الاضحیٰ ہے، ہاں عید گاہ نکلو، وہاں جا کر کے اذان و اقامت کے بغیر نماز پڑھو، خطبہ ہوگا، خطبے کے بعد دعا ہوگی، واپس آئیے، آ کر کے جو ہے اپنے جانور نہر کیجئے، ذبح کیجئے، آپ نے سب کچھ بتا دیا۔ اگر آپ مینا میں ہیں اور یہ عید کا دن آ گیا ہے، آج آپ نے کنکریاں مارنی ہے، قربانی کرنی ہے، اپنے بال کٹوانے ہیں اور طواف کے لیے جانا ہے، لیکن بیت اللہ جا کے قریب ہے، عید نہیں پڑھنی، کیونکہ اس دن میرے پیغمبر نے عید الاضحیٰ نہیں پڑھی۔ حضرات اس لیے دعوت ہے کہ اگر یہ عید میلاد النبی یہ نام تھا، پتا کر پیغمبر نے رکھا، اور اسی طرح ڈیٹ دن تاریخ پیغمبر نے مقرر کی، یا پھر اس کی جو ہے وہ دعوت دی، میدان میں عورتوں کو نکالا، اس کے لیے آپ نے 2 رکعت پڑھی، یا آپ نے بعد میں اس کا اسپیشلی خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر بعد میں محبوب نے دعا کروائی، راستے بدل کے آئے۔ چھوٹی عید میں میٹھا چلا، بڑی عید میں نمکین چلا، اس عید میں کیا چلا تھا، کون سا کیک کاٹا تھا، دودھ کی سبیل لگانی ہوتی تو مدینے کی بکریاں بھیڑیں بہت، وہاں کے مزرے بہت، بات کھجوروں کی ہوتی، چاروں طرف پھیل جاتی، بات پھولوں کی ہوتی، ہر طرف بکھیر دیے جاتے، بات لڑیوں کی ہوتی، کھجوروں کی لڑیاں لگا دی جاتی، حضرات بات کوئی اور ہوتی، سب میسر تھا، لیکن تیرے میرے پیغمبر نے، آل نے، اصحاب نے، اہل
اہل بیت نے، سارے نیک لوگوں نے، ہمارے اسلاف نے نہ اسے عید جانا، نہ پہچانا، نہ اس کو اپنایا، نہ اس پہ عمل کیا، نہ دوسروں کو اس کو دعوت دی، نہ کرنے والوں کو کافر کہا، نہ ابلیس بولا، نہ کسی کو جو ہے وہ برا بھلا کہا، بلکہ یہ دین تھا ہی نہیں۔ دین ہوتا تو قرون اولا جو ہیں وہ اس سے محروم نہ ہوتے۔ اللہ تجھے بھی وہ خاص اور خالص لینے کی توفیق دے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین الا للہ الدین الخالص۔ بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے، کنارے کنارے، میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے۔